منیب صاحب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر۔ یہ ترمیم جس طرح سے کی گئی، اور اس کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک کا تعلق پاکستان کے عدالتی نظام سے ہے، اور دوسرے کا تعلق پاکستان کے دفاعی معاملات سے ہے۔ جہاں تک بات دفاعی معاملات کی ہے، وہ تو بڑی قابل فخر بات ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور بھی پرووائڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو فوج کی آپریشنل کمانڈ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا ہے۔ اوور آل ڈیفنس فورسز کا ایک ٹائٹل بھی، کنکرنگ ٹائٹل بھی دیا گیا ہے ٹو دی آرمی چیف، کہ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیان و مرصوص میں جو کوارڈینیشن اداروں کے درمیان تھی اسی کو مزید سٹریم لائن کرنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ وہ دفاعی ایلیمنٹ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں وسعت بھی طاقت کو ملی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نئی عدالت کا قیام ہے، وہ ہے آئینی عدالت۔ اور اس کے جو سربراہ ہیں، پہلے سربراہ ان کا تعین وزیر اعظم کریں گے، پھر جو باقی جج صاحبان ہیں ان کا تعین وزیر اعظم اس عدالت کے سربراہ سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ تو ایک ہسٹورک ڈے ہے، ایک نیا آئینی سٹرکچر، ایک نیا سپر سٹرکچر پاکستان کی عدلیہ کے اندر کھڑا ہو رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جو حکومت نے آج مزید ترمیم کی، جس کے لیے معاملہ ریفر بیک ہوگا ٹو دا سینٹ، وہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے ٹینیور کے مکمل ہونے تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اس کے بعد دونوں عدالتوں میں سے جو بھی سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا۔ یعنی جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ جو سینئر موسٹ ہوگا ان دونوں عدالتوں میں جج، اسی کے پاس ہوگا، چاہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہو یا سپریم کورٹ کا سب سے بڑا یا سب سے سینئر جج ہو۔ اس ترمیم کے بعد جو حکومتی اتحاد ہے اس کو مزید اہمیت اور تقویت ملی ہے۔ حکومتی نظام حکومت کو بہت طاقت ملی ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس میں بھی وزن ہے۔ جتنی ڈیو ڈیلیبریشن ہونی چاہیے تھی، ڈیو ڈیلیجنس دکھانی چاہیے تھی حکومت کو یا حکومتی اتحادیوں کو، اس کے اوپر شکوہ ان کا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ لیکن حکومت نے آج جس کمفرٹیبل میجورٹی سے اس کو پاس کروایا ہے، اس ترمیم کو، جس میں 224 درکار تھے اور 234 ووٹ انہیں ملے، جس کی وجہ سے یہ تو بات اب کلیئر ہے کہ اپوزیشن مزید سکڑ رہی ہے اور حکومتی اتحاد انفلیٹ کرتا جا رہا ہے۔ آئینی عدالت کا قیام کہا جاتا ہے کہ میثاق جمہوریت کی روح کی وجہ سے ہے، آلدو میثاق جمہوریت میں تو اس کا ایک سن سیٹ کلاز لکھا گیا تھا کہ شاید وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی، 5 یا 6 سال کے لیے، لیکن اس ترمیم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ترمیم فار لائف ہے انٹل اس کو امینڈ نہ کیا جائے آگے۔ لیکن جو ترمیم اس وقت ہو گئی ہے اس سے یہ حکومتی نظام حکومت فی الحال تو ایسے ہی اور اسی مضبوطی کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا منیب صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت تعریف کی ہے اور ان کے کردار کو بہت سراہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ جی اچھی بات ہے۔ بلاول صاحب کی جو ان کی ایز اے لا میکر جو ان کی صلاحیت ہے اس پر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا، سنگل ہینڈڈلی انہوں نے بہت سی چیزوں کو سٹیئر کیا۔ یہاں پر بھی جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ جو ان کا بنیادی مدعا تھا، جو ان کا پرنسپل سٹانس ہے صوبوں کے اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے، این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے کی حوالے سے، اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈٹے رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل جسے کہا جاتا ہے کہ 1 انچ بھی بج نہیں کیا اپنی پوزیشن سے۔ اور آج بھی انہوں نے اسی بات کا ببانگ دہل اعادہ بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑ سکتا، اور وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کرے گی۔ تو وزیر اعظم نے اس کو ایڈریس کیا، لیکن ناٹ ان دا سیم مینر، بلکہ انہوں نے اپنا کیس لے ڈاؤن کیا اور بتایا کہ وفاق پاکستان کو کس قدر مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے صوبوں سے ہی مدد لی جائے گی اور اتحادی جماعتوں سے ہی مدد لی جائے گی۔ اور ساتھ انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ صوبوں کی مرضی کے بغیر یا چلے اتحادی جماعتوں کی مرضی کے بغیر، ان کو کنسنسس کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ یہ جلد یا بدیر یہ معاملہ تو زیر بحث آئے گا۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ نظام کے اندر کچھ ایسی قباحتیں ہیں جن کو ریوزٹ کرنے کے حوالے سے بہت زور ڈالا جا رہا ہے، اور وہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے کوئی فرد واحد نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ ایک فلا یا ایرر ہے جو بہت سے
لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اور اس کی درستی ضروری ہے۔ منیب صاحب، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 19 سال بعد یہ خواب پورا ہوا ہے آئینی عدالت کا۔ آپ خود ایک بیرسٹر ہیں، تو ذرا آگے ہی کے لیے بتا دیجئے کہ کیا بہتری آئے گی عدالتی نظام میں آئینی عدالتوں کے بننے کے بعد؟ دیکھیے، ایک تو آئینی عدالت کا بننا، اور دوسرا یہ کہ جو سو موٹو کا اختیار یعنی آرٹیکل 184 کا اختیار ختم کا، آرٹیکل 184 اومٹ کر دیا گیا ہے آئین پاکستان سے، یعنی اب وہ سو موٹو کا اختیار، وہ بابا رحمتے والا جسٹس اور وہ انصاف تھا اس ٹائپ کا، جو انصاف تھا اس کی، یا افتخار چودھری صاحب کے وقت کی ایکٹیویزم، وہ تو اب ایکسرسائز کوئی بھی جج نہیں کر پائے گا۔ جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے تو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ جی اس سے عدالتی معاملات میں آسانی پیدا ہوگی، تو اس سے میں ذاتی طور پر اگری اس لیے نہیں کرتا کہ چند 100 کیسز ہیں جو آئینی عدالت میں فار دا ٹائم بینگ جائیں گے، باقی معاملات تو جو کہ تو ہیں پاکستان کی جو لوور جوڈیشری ہم کہتے ہیں، ضلعی جوڈیشری، ڈسٹرکٹ جوڈیشری جسے ہم کہتے ہیں، اس میں مسائل اور پینڈنسی کے ابھی تک وہی ایشوز ہیں۔ ہائی کورٹس کے اندر بھی ابھی تک ایشوز موجود ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر پینڈنسی کے کچھ معاملات ابھی تک اسی طرح موجود ہیں۔ تو آئینی عدالت کے قیام سے وہ پینڈنسی کا فیکٹر تو ایڈریس نہیں ہوتا، لیکن ہاں اب جو آئینی معاملات کی تشریح ہے یا جہاں کوئی معاملہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے، وہ معاملات آئین پاکستان کے تحت نئی ترمیم کے بعد وہ پاکستان کی نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جائیں گے اور وہیں پر ان کے اوپر سماعت ہوگی۔ منیب صاحب، سیاسی منظر نامے میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ دیکھیے، سیاسی منظرنامہ تو مزید کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ حکومتی اتحاد خود کو بڑا کمفرٹیبل اور مضبوط تصور کر رہا ہے، اور ان کی جو پلاننگ ہے آن پیپر وہ تو بڑی لمبی ہے، اور اس کی سوچ یا نظر بھی بہت دور تک ہے، جبکہ اپوزیشن کے لیے حالات خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اس میں بڑی تنگی ہے، برہمی کا ایک معاملہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اور سیاسی سپیس کی بھی کمی ہے کافی۔ اب یہ نتیجتاً کہاں لے جاتا ہے سارے معاملے کو، اور سیاسی سپیس کتنی مزید ایروڈ ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ اس کا اندازہ تو آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہی ہوگا۔ ایک اور انتہائی اہم چیز ہے، جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی ہے اور مخالفت میں ووٹ دیا ہے، تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کا؟ دیکھیے، وہ بحیثیت سیاسی جماعت موجود ہے، انہوں نے خود کو پوزیشن کیا ہے اور اپوزیشن جماعت، اور وہ تو اس نظام کی لیجیٹمیسی، اس نظام کے چلنے اور اس نظام کی جو طاقت ہے اس کے اوپر سوال اٹھاتے رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں آنے والے وقت میں اٹھائیں گے۔ جو چیز اپوزیشن کو کمزور کر چکی ہے وہ ہے کہ وہ سیگریگیٹڈ ہے، وہ اکٹھے نہیں ہوئے، کوئی یونٹی نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب دہشت گردی کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بات کی، اور جو سانحہ ہوا اسلام آباد میں، اور پھر جو ہے وانا کیڈٹ کالج پر APS کی طرز کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، جو وانا میں کیڈٹ کالج کے اندر ہوا وہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی جو ملٹری ہسٹری ہے اس کے اندر اب یہ تو ایک ٹیکسٹ بک کیس بنے گا، اور اس لیے کیونکہ یہ اتنا اعلیٰ آپریشن تھا جو پاکستان کی فوج نے FCC نے کیا، فوج نے کیا، کیونکہ 650 لوگوں کو ایویکیویٹ کرانا، ایویکیویٹ نہیں ریسکیو کروانا، اور پھر دہشت گردوں کو کال کرنا، اور ان کے جو مضموم مقاصد تھے اس میں ان کو ناکامی سے دوچار کروانا، یہ تو ایک کلاسک کیس ہے آف دا اسٹرینتھ آف پاکستان آرمی پروفیشنل ایکسپرٹیز، اور وہ میرے خیال میں وہ تو بہت اس کی نیت ہے۔ جہاں تک دہشت گردی ہے اور جہاں سے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کو، افغانستان سے، اس کو کال آؤٹ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل درست کیا ہے۔ دلیر فیصلے، بولڈ فیصلے، لاؤڈ اینڈ کلیئر فیصلوں کا وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا ہے اس اوکیزن پر، اور یہ ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، ایک اور آج ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی، ایک انتہائی اہم خبر آئی ہے کہ افغان طالبان حکومت کا تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم، 3 ماہ کی مہلت بھی دی ہے۔ اس سے تعلقات مزید بگڑیں گے، مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور بہتری کی طرف نہیں آ رہے یا آئیں گے؟
دیکھیے حالات تو خراب ہیں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں یا افغانستان کے ساتھ ہوں۔ بھارت تو ایک روایتی حریف ہے، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے ملک میں ہم اپنے ملک کو استعمال کرواتے ہیں، اس کی سرزمین کو استعمال کرواتے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے اور کنڈون کرتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے، تو یہ معاملات تو پھر درست نہیں طریقے سے آگے نہیں چل سکتے۔ ان میں تو ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہوگا جس سے بے شمار مسائل بھی ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے۔ مجھے تو کم از کم اس میں کوئی تبدیلی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ پاکستان کا جو موقف ہے وہ رہے گا، اور جو ہاسٹائل کوئی بھی قوت پاکستان کے خلاف سر اٹھائے گی، پاکستان اس کو بڑی مہارت سے ملیٹریلی ڈپلومیٹکلی اس کا سامنا بھی کرے گا اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا رول جو ہے، ایک تو اس امینڈمنٹ میں وہ شریک نہیں تھے، پھر احتجاج کیا گیا، پھر واک آؤٹ کیا گیا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام عمل کے اندر؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے آج بھی خود کو ریڈیوس کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے نعروں تک، اور ان معاملات پر بات ہوتی رہی، لیکن جو رستہ ہے وہ کوئی نہیں نکل پا رہا پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے، جو یقینی طور پر سیاسی طور پر ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اب کیونکہ اسپیس لمیٹڈ ہے، سیاسی رستہ موجود نہیں ہے، مسائل بے شمار ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے، جو حکومت ہے، جو کہ تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے لیکن حکومت ہے، وہ بہت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ انلیس کہ پاکستان میں کوئی انقلاب آئے، یہ حکومتی اتحاد تو خود کو بڑا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے۔